پھر عید کے چاند آیا تو وہاں پر چاند کے 3 سمجھیے کہ گروپ ہیں. ایک گروپ جو ہے وہ لوکل سائٹنگ والا ہے، مدینہ مسجد والے. تو مدینہ مسجد والے جو ہیں مولانا خلیل صاحب ان کا ایک نظام سیٹ کر گئے تھے کہ ہم لوگوں نے خود یہاں چاند دیکھنے کا، لیکن صرف آنٹیریو میں نہیں یا صرف کینیڈا میں نہیں، وہ لوکل سے مراد پورا نارتھ امریکہ. اور پھر انہوں نے نارتھ امریکہ کے ساتھ ساؤتھ امریکہ کو بھی لوکل کر لیا. تو اس میں اگر باربیڈوس، ٹرینیڈاڈ، گیانا سے خبر آ جائے وہ بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لوکل ہیں. اور بلکہ کیلیفورنیا تک چلے گئے، کیلیفورنیا سے آ گئے، چیلی سے آ جائے، یہ سب ان کا لوکل کہلاتا ہے. اور دوسرا گروپ جو ہے وہ گلوبل سائٹنگ والا ہے، وہ کہتے ہیں دنیا میں کہیں سے بھی خبر آ جائے. اور تیسرا گروپ جو ہے وہ سعودی والا ہے. یہ جو نگیٹ ماسک ہیں ان کو تو سعودی کی خبر آ گئی تھی، تو انہوں نے تو دوپہر کو ہی کہہ دیا تھا کہ کل عید ہے، کیونکہ وہاں تو دوپہر تھا جب سعودی کی خبر آئی. تو تینوں گروپ کی الحمدللہ سیم ڈے عید ہوئی. اب اس دوران جو ہے وہاں پر تو الحمدللہ سب نے اچھی طرح سے فرائیڈے کو عید کی. یہاں پر بہت گڑبڑ چل رہی تھی. تو میں اس سلسلے میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میری طرف سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو میں معافی مانگتا ہوں. میرا مقصد کسی کو تکلیف دینا نہیں تھا. دیکھو یہ چاند کا مسئلہ کتنے سالوں سے چل رہا ہے، پورے انگلینڈ میں ہے. میں کبھی کچھ بولا کسی مسئلے میں؟ لیکن جب بولٹن میں یہ مسئلہ آیا تو بولٹن میرا شہر ہے، بولٹن میرا وطن ہے. میں بولٹینین ہوں. میں 1987 سے یہاں رہتا ہوں اور 1992 سے زکریا مسجد میں درس دیتا ہوں. تو یہ میرا وطن ہے. تو میں نہیں چاہتا تھا کہ یہاں میرے شہر میں گھر گھر میں 2 عید ہوں، مسجد مسجد میں 2 عید ہوں، یہ اختلاف ہو. تو اس لیے میں ویسے بھی کچھ نہ بولتا، لیکن وہ ہمارے محفل گروپ پر کسی نے کہا کہ یہ کانفرنس ہے، اس میں جانا چاہیے، ایکسپلور کرنا چاہیے. تو میں نے وہ ایک پرائیویٹ میسج بھیجا کہ اللہ کے بندو بولٹن میں ایسا نہ کرو جیسے دوسرے شہروں میں ہے کہ پہلے دن علم طرح کی طرح بھی ہوتی ہے اور دوسرے دن الف لام میم سے، اور چاند ہوتا ہے تو آدھی مسجد اوپر اعتکاف میں اور آدھی مسجد نماز پڑھ رہی ہے عید کی. میں نے کہا ایسا یہ کوئی طریقہ ہے؟ میں نے کہا ہم لوگ ایک چیز کو فالو کر رہے ہیں، اس میں گنجائش ہے، مفتی لوگوں نے اجازت دی ہے تو کرتے رہو نا اس کو. اب اس میں میرے سے ایک سخت لفظ نکل گیا. تو ہمارے ایک دوست ہیں مولانا صاحب ہیں، مجھے ان سے محبت ہے، ان کو بھی ہم سے محبت ہے. انہوں نے مجھے ٹیکسٹ کیا اور وہ میسج دیا، مولانا صاحب آپ نے علماء کو فتنہ خور کہہ دیا. میں نے کہا کہہ دیا؟ میں نے اپنا میسج واپس سنا. میں نے کہا بھائی میں نے فتنہ خور علماء نہیں کہا تھا، فتنہ خور لوگ کہا تھا. اور میری مراد وہ لوگ جو باہر سے آتے ہیں ہمارے یہاں یہ لڑائی گھسانے کے لیے. میں کہ اسی کیا ضرورت ہے؟ اور بھائی دیکھو ہم عالم ہیں، ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ ایک بات ہم کو حق نظر آئے تو ہم کو کہنا پڑے گا، آپ کو ماننا ہے تو مانو، ہم آپ کو مجبور نہیں کر رہے ہیں. بھئی ہم ان لوگوں کو مجبور نہیں کر رہے ہیں کہ تم سعودی پر آؤ، تو ان کو بھی چاہیے کہ ہم کو مجبور نہ کرو کہ تم سعودی کو چھوڑو. تم بھی صحیح ہو، ہم بھی صحیح ہے. تمہاری ایک مسائل میں ایسا ہوتا ہے نا. اب یہ دیکھیے امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ کا اختلاف ہوتا ہے. کوئی یہ نہیں کہتے کہ امام ابو حنیفہ رائٹ ہے امام شافعی رانگ ہے. نہیں، امام ابو حنیفہ بھی رائٹ، امام شافعی بھی رائٹ. جس نے ان کو فالو کرنا ہے ان کو کرے، ان کو کرنا ہے ان کو کرے، ہے نا. شافعی لوگ شافعی کو فالو کرتے ہیں، حنفی لوگ حنفی کو فالو کرتے ہیں. تو دونوں صحیح ہیں اپنی جگہ. تو اس مسئلے میں بھی دونوں اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن ہم کو زبردستی نہ کرو کہ وہ رانگ ہے اس لیے اس کو چھوڑو اور یہ کرو. وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے. اس میں ہم نے یہ تو پھر آج چاند کا مسئلہ ہے. کل جو اور مسئلہ نکالیں گے 18 ڈگری اور 15 ڈگری اور عشاء صحیح نہیں ہے اور اجزا نہیں ہے، اور پھر اور مسئلہ نکالیں گے شہری جو ہے اتنی ڈگری پر اور اتنی ڈگری پر یہ صحیح نہیں. تو کتنے مسئلوں کو لے کے بیٹھے رہیں گے؟ بھائی جو چیز سیٹ ہے وہاں مدینہ مسجد میں نے دیکھا کہ مستقیم ہے. مولانا خلیل صوفی صاحب جو نظام سیٹ کر گئے تھے، بہت سے لوگ آئے انہوں نے ادھر ادھر ہٹایا، لیکن مدینہ مسجد والے مولانا خلیل صاحب کے ایک سیٹ نظام سے ہٹے نہیں. اب جو لوگ الگ گئے تھے وہ بھی واپس اب مدینہ مسجد سے دوبارہ جوڑ رہے ہیں کہ مولانا خلیل صاحب نے جو نظام سیٹ کیا تھا. میں نے ان کو کہا تھا تمہارے مولانا خلیل صاحب کینیڈا کے امام ابو حنیفہ تھے، جس طرح امام ابو حنیفہ مسائل کو اچھی طرح ریسرچ کر کے سیٹ کر گئے تھے، مولانا خلیل صاحب نے یہی کیا تھا.
تم لوگ اس کو پکڑے رہنا. ہمارے انگلینڈ کے امام ابو حنیفہ ہمارے حضرت ہیں. ہمارے حضرت نے محنت کر کے سب کو ایک جگہ جوڑا ہے, تو وہ اتفاق کو قائم رکھو. مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہے نا, وہ آپ نے سنا نا میسج, انہوں نے کہا کہ بھائی یونٹی ضروری ہے. یہ کیا ہے کہ بھائی بھائی میں, باپ بیٹے میں, ماں بیٹی میں اختلاف ہو رہا ہے, اور ایک ایک مسجد میں 2 عیدیں ہو رہی ہیں. بھائی جب ایک اختلاف ایک اتفاق ہے تو اس اتحاد کو قائم رکھو, اس کو توڑو نہیں. یہ ہمارا مقصد تھا اور کچھ نہیں تھا. کسی کو تکلیف, میں پھر سے کہتا ہوں, اگر میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہوئی ہو, کسی عالم کو, غیر عالم کو, تو میں کہتا ہوں سوری, میں اپولوجائز کرتا ہوں, مجھے معاف کر دینا. میرا مقصد کسی کو تکلیف دینا نہیں تھا. مقصد یہ تھا کہ بھئی ہمارے درمیان یونٹی رہے, جوڑا ہوئے رہے. اور الحمدللہ بولٹن کی ساری مساجد جو ہیں جوڑ کر رہی, فائدہ ہوا, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. یہ ہر مسجد میں, ورنہ تو ہر مسجد میں 2 عیدیں ہوتی, کوئی مسجد 2 عید سے خالی نہ ہوتی. لیکن ہم نے ذرا ریکویسٹ کی, عرض کیا, اور علماء کرام نے ریکویسٹ کی, اور اس پر سب نے کہا کہ ہاں بھائی یہ ٹھیک ہے کرو, تو اس کا لوگوں نے اٹینشن دیا. اور دیکھو دینی مسائل میں عالم کی بات سننی چاہیے, مفتی کی بات سننی چاہیے. ہے جی, تم لوگ اپنے علماء اور مفتیوں کی رسپیکٹ کرو گے تو دین قائم رہے گا, ورنہ دین سے ہٹ جاؤ گے. وہ بڈھیاں اچھی ہیں, تو ہمارے احمد بھائی برانی کہتے ہیں اشرفیہ مسجد میں گیا تھا تو فنا کیا گیا, تو وہ بڑی امی کہنے لگی بھائی آپ نے تو علماء نے فالو کروانو, عالم لوگ کو اللہ نے یا نبی نہ وارث سے, اللہ کے نبی کے وارث ہیں علماء, علماء جو کہیں اسی کو فالو کرو, یہ صحیح طریقہ ہے. تمہارے جوانوں کی بھی ذہنیت ایسی بناؤ, ورنہ آج کل جوان جو ہیں آزاد دماغ ہوتے جا رہے ہیں. یہ نئی تحقیقیں, نئی ریسرچیں آتی ہیں, گمراہ ہو جائیں گے. سلفی لوگ کیوں گمراہ ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے جوانوں کو آزاد کر دیا, ہر ایک کو مجتہد بنا دیا, جس کو جو چاہے قرآن حدیث سے جو چاہتا ہے لے لیتا ہے, اور اس پر پک اینڈ چوز کر کے عمل کرتا ہے. بھٹک گئے ہیں سلفی, بھٹک گئے, ان کی نسلیں ختم ہو گئی. اگر تم بھی اپنے علماء کا ادب نہیں کرو گے, تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی, گارنٹی دیتا ہوں. دیکھ لو, سلفیوں سے سبق لو, عبرت پکڑو. کیا تم بھی یہ چاہتے ہو کہ تمہاری نسلوں میں اس طرح گمراہی پھیلے؟ تو اس لیے اللہ کے واسطے یہ سمجھیے کہ سمجھو اس کو کہ ہمارا مقصد کسی کو تکلیف دینا نہیں تھا, ہمارا مقصد اتفاق اتحاد کو باقی رکھنا تھا. اگر میرے کسی سخت لفظ سے تکلیف کسی کو پہنچی ہو, میں علی اعلان معافی مانگتا ہوں, سوری بھائی معاف کر دینا. میرا مقصد کسی کو تکلیف دینا, پریشان کرنا نہیں تھا. مقصد ایک بات آپس میں اتحاد کو قائم رکھنا تھا, جو بعد میں مفتی تقی صاحب کی کلپ سے بھی آ گیا, اور بھی چیزوں سے آ گیا. اللہ پاک ہمارے دلوں میں جوڑ پیدا کرے, محبت قائم رکھے. رمضان کا مہینہ اللہ نے عبادت کے لیے دیا تھا. جی, اللہ پاک نے ابلیس ملعون کو کیوں جیل میں ڈال دیا؟ تاکہ مسلمانوں کے امت محمدیہ کے اعمال کو خراب نہ کرے. اور ہم لوگ خود خراب کر رہے ہیں, اور پریشان, ٹینشن. مجھ کو بھی ایسے میسج آتے تھے, مجھ کو بھی کبھی ٹینشن ہو جاتا ہے, تراویح میں بھول پڑ جاتی تھی کبھی, سچ مجھ کہتا ہوں, کیونکہ ٹینشن ہو جاتا تھا. پھر وہ معمولات میں سوچتا تھا کہ میں یہاں کینیڈا میں بیٹھا ہوں, مدینہ مسجد میں, مجھ کو اتنا ٹینشن ہو رہا ہے اس واٹس ایپ میسج سے, تو وہاں کیا ہو رہا ہوگا, وہاں بولٹن میں کیا ہو رہا ہوگا. گھر میں یہ لڑائی گھسا دی, بجائے عبادت کرنے کے, کچھ دعائیں مانگنے کے, کچھ ذکر فکر کرنے کے, کچھ تسبیحات پڑھنے کے, قرآن پڑھنے کے, اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے. یہ کس چکر میں پھنس گئے سب. تو اس سے بچانا تھا. اللہ پاک سب کی حفاظت کرے. بہرحال یہ تھوڑی بہت مختصر کارگزاری سنا دی, اللہ قبول کرے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اذان دے دیجیے 55 کو نوازن انشاءاللہ پڑھ لیں گے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.